فرمایا دس از دا لاسٹ آئٹم انشاءاللہ، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ السلام ہوگا، پروگرام ختم ہوگا. آپ بڑے ذوق و شوق سے تشریف رکھیں اور حضرت کی تقریر سماعت فرمائیں. انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. جمعے کی نماز میں آپ تشریف لائے تھے، لوگوں نے ماشاءاللہ بڑا پسند کیا. آجو بھائی باتیں نہیں کرو بھائی. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لیں. بڑا سرور آئے گا انشاءاللہ علامہ صاحب کا بیان سن کے. آپ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی العربی القرشی الہاشمی الابطحی المکی المدنی التخامی الشاہد المشہود الولی المقرب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. تیری مدحت کے لیے وقف زباں ہوں میری، تیری مدحت کے لیے وقف زباں ہوں میری، تیرے ہی واسطے تاثیر بیاں ہوں میری. موسم حب نبی میں کھلیں گنچے میرے، اور ذکر سن سن کے تیرا نسل جواں ہوں میری. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سالار قافلہ فخر السادات حضرت صاحبزادہ پیر سید بدیع الدین شاہ صاحب سہروردی مداثر العالی، برادر مکرم فاضل نوجوان حضرت علامہ قاری غالب حسین اکبر چشتی صاحب، فاضل اجل حضرت علامہ اظفر ایوب صاحب، استاذ الحفاظ حافظ قاری محمد شریف صاحب، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس پروگرام کو آرگنائز کرنے پر قبلہ شاہ صاحب کو، آپ کے ساتھی اور اس مسجد کے انتظامیہ کے پریزیڈنٹ ملک محمد اشرف صاحب، حافظ ظریف صاحب اور دیگر معاونین کو، انتظامیہ کو، کوآرڈینیٹرز کو، آرگنائزرز کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے دن کے وقت جمعۃ المبارک میں بھی مختصر گفتگو میں عرض کی کہ شاہ صاحب کا بلا مبالغہ جو کام ہے، امریکہ میں رہنے والے ہمارے سنی دوست اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور رول ماڈل سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک تنہا شاہ صاحب ایک نیٹ ورک اسلامک سینٹرز اور مساجد کا پھیلا رہے ہیں،
ہر امام اور ہر عالم اسی انداز سے اسلام کے پیسفل میسج کو سپریڈ کرے تو پورے امریکہ اور کینیڈا اور مغربی دنیا میں اسلام کا جھنڈا سر بلند ہو سکتا ہے. اور یقیناً ایسا ہوگا کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں جہاں تک سورج کی روشنی جاتی ہے وہاں وہاں تک میرا دین پہنچے گا. کوئی گارے اور مٹی کا گھر ایسا نہیں ہوگا اور کوئی خیمہ ایسا نہیں ہوگا مگر یہ ہے کہ اللہ اس کے اندر میرے دین کی روشنی کو ضرور داخل کرے گا. آپ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے سلیکٹ کیا ہے اس دین کے ابلاغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کے پیغام کو دیار غیر میں پھیلانے کے لیے، دین کے معاون و مددگار بننے کے لیے. یقیناً وہ اجر جو اللہ کی بارگاہ سے دین کے ابلاغ و اشاعت کے لیے ہے، دیار غیر میں کام کرنے والوں کے لیے کئی گنا بڑھا کر اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ وہ اجر عطا فرمانے والا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو محبت ہے، حضور کی ذات اقدس کا جو ادب اور احترام ہے، حضور کی جو تعظیم و تکریم ہے، جو اس مسجد، اس نیٹ ورک، اس اسلامک سینٹر، شاہ صاحب کی لیڈرشپ کے اندر جو ہماری نسل کو نصیب ہو رہی ہے وہ کسی اور جگہ نصیب نہیں ہو رہی. اصل دین کی پہچان ہی محبت مصطفیٰ. اور جس آدمی کے سینے میں حضور کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو نبی پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں وہ نعتیں پڑھنے والے، میلاد کرنے والوں پر کتنا کرم کرتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. دوستاں راہ کو جا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظرداری. اے ہمارے آقا، آپ کی ذات تو وہ ہے جن کے دروازہ کرم پر دشمن آ جائے میرے مصطفیٰ نوازتے ہیں تو نعت پڑھنے والوں، درود پڑھنے والوں پر کتنا کرم کرتے ہیں. امام حسن رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جو آج میرے عیب کسی پہ کھلنے نہیں دیتے کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی. جن کی محبت، جن کا کرم، جن کے احسانات اور جن کی نسبت غلامی آج پردہ ڈالے ہوئے ہیں، قبر کی تو امتحان کا انحصار ہی پہچان مصطفیٰ پر ہے، معرفت مصطفیٰ کے اوپر ہے. اس وجہ سے کر کے محبت رسول کا درس آپ کو کسی اور مسجد سے نہیں ملے گا، صرف سنی مسجد سے نصیب ہوگا. ادب رسول، اطاعت رسول، تعظیم رسول، تکریم رسول، یہ صرف اور صرف کسی سنی عالم، سنی پیر، سنی مسجد اور مدرسے اور اسلامک سینٹر سے نصیب ہوگا. اور یہ اس دنیا میں بھی ایمان کے بقا کی ضمانت ہے، قبر کے امتحان میں بھی کامیابی کا ذریعہ. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں. مومن کی اتنی جان اس کے قریب نہیں ہے جتنی اللہ کا رسول اس کے قریب ہے. سبحان اللہ. اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی احادیث موجود ہے. بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد، والناس اجمعین، انٹائر مینکائنڈ، ساری کائنات میں سب سے زیادہ اس کے نزدیک میں محمد محبوب نہ بن جاؤں، وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا. اور عبداللہ بن حشام کہتے ہیں کہ میں نے کلنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے ساتھ تھے، وہو آخذ بید عمر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. اور حضور یہ حدیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت حب الیہ من کل شیء الا من نفسی، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنی آقا سے محبت کرتا ہوں. الا من نفسی،
سوائے اپنی جان کے میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنے نفس اپنی ذات اپنی جان سے بھی محبت کرتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے جب تو جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرے گا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا. چاہتے بولو نا پیچھے تک آواز آئے. وہ خالی کھوکھلے نعرے لگانے والے نہیں تھے, وہ ایمان کا سودا نام مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ پر کرنے والے تھے. انہوں نے عرض کیا اگر یہ بات ہے واللہ لا احب الی من نفسی, یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج کے بعد عمر کی جان سے بڑھ کر محمد پیارے ہیں. میری جان سے بڑھ کر آپ پیارے ہوں گے, میری ذات سے بڑھ کر پیارے ہوں گے. کائنات کی ہر چیز کی محبت پست رہے گی, محبت مصطفیٰ کائنات کی ہر چیز سے بالا تر ہوگی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الان یا عمر, وفی روایت الان تم ایمانک یا عمر, عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. عظمت صحابہ بھی سن لو, ایمان تو سب کا تھا, عمر کی محبت رسول کی وجہ سے ایمان کی تکمیل کی ڈگری زبان رسالت دے رہی. حضور ایمان کی تکمیل کی سند عطا کر رہے ہیں. آج کوئی بدعقیدہ حضرت عمر کی عدالت کے خلاف حرف گیری کرے, ابو بکر کی صداقت کے خلاف کرے تو وہ حضور کے ارشاد کی نفی کر رہا ہے. ان کے ایمان کی کاملیت کی سند تو زبان رسالت دے چکے. اور ایمان کی تکمیل کے لیے جو بنیاد رکھی وہ محبت مصطفیٰ. بولو کیا ہے محبت مصطفیٰ ہے. عبادات میں سے نماز روزہ حج زکات یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہوں گی. ایمان کی تکمیل کے لیے جو شرط رکھی وہ محبت مصطفیٰ رکھی. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے جو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے وہ نصیب کس طرح ہو سکتی ہے. قاضی صاحب لکھتے ہیں آج کے دور میں جو شخص صوفیاء اولیاء کی مجلس میں بیٹھے اس کو محبت رسول نصیب ہوتی ہے, اور جس کو محبت رسول نصیب ہو جائے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا اولیاء اور صوفیاء کی صحبت و مجلس کے بغیر, ان کی نگاہ فقر کے بغیر, اقبال جیسا مرد کلندر جو مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھا, جس نے لنکن لا کالج سے بارے اطلاع کیا, میونخ یونیورسٹی سے میٹا فزیکل سائنس کے اوپر پی ایچ ڈی کی, مشرق و مغرب کے علوم پڑھے, اقبال بھی پکار اٹھا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. یا رسول اللہ. اقبال کہتے ہیں کہ خرد یہ ساری آج علم سائنس ٹیکنالوجی جو دنیا کا انفارمیشن ڈیٹا آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس کے اندر سمٹ کے آ گیا. کہتے ہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. یہ علم تجھے منزل کا پتہ تو دے سکتی ہے, منزل تک پہنچا نہیں سکتی, اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تو منزل تک پہنچے گا جس وقت کسی مرد کامل کی نگاہ فقر تبدیل کر چکا ہے. سنی کانفرنس آج کی جو محبت رسول کے پیغام کو عام کر رہی ہے وہ محبت اولیاء کے پیغام کو بھی عام کر رہی ہے. اور قاضی صاحب نے کہا کہ محبت رسول نصیب ہی اس کو ہے جس کو کسی ولی کی مجلس نصیب ہے, کسی پیر کامل صورت ذل اعلیٰ. اقبال کہتے ہیں پیر کامل صورت ذل اعلیٰ, جس نے خدا کے جلوے دیکھنے ہوں وہ پیر کامل کے چہرے کو دیکھے. کہ فرمایا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا, حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. اور پھر یہ بات بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیکھیں آج سنی کانفرنس ہو رہی ہے, کل محفل نعت ہے. نبی پاک علیہ السلام کی جب اٹھ کر کوئی صحابی نعت پڑھتے, قصیدہ پڑھتے, حضور دعا دیتے اللہ تیرے چہرے کی رونق کو سلامت رکھے, اللہ تیرے دانتوں کی چمک کو سلامت رکھے, اللہ تیری عمر میں برکت ڈالے. حسان بن ثابت اٹھ کر عرض کرتے ہیں وَأَكْثَرُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ.
کہ میری آنکھ نے آج تک کوئی ایسا خوبصورت ذات نہیں دیکھی، کیونکہ کسی ماں نے محمد عربی جیسا خوبصورت جنا ہی نہیں ہے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا۔ اور عقیدہ اہل سنت سن لیجئے، سنی کانفرنس میں بیٹھے ہیں، بارگاہ رسالت ہے، حسان بن ثابت دربار رسالت کا شاعر ہے، اٹھ کر بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ جو رسول اللہ نے عیب ڈھونڈے وہ منافق ہے، وہ بے ایمان ہے، کیونکہ دربار رسالت کا شاعر کہہ رہا ہے کہ جس طرح قرآن لا ریب ہے صاحب قرآن بھی لا ریب۔ خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر سقم سے پاک پیدا کیا ہے۔ اگر ہمارے جیسے ہی بشر ہوتے تو حضور منع کر دیتے، اور حضور فرماتے حسان چپ کر جا، میں تو تمہارے جیسا ہوں، میرے اندر جس طرح تمہاری کمزوریاں ہیں میرے اندر بھی ہے۔ نہیں، مصطفیٰ تو سن سن کے دعائیں دے رہے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، مجھے تو ایسے لگتا ہے مصطفیٰ کی مرضی سے مصطفیٰ کا رب بناتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا۔ اور جب وہ نعت پڑھتے تو نبی پاک علیہ السلام ان کو یہ بھی دعا دیتے، اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبرائیل کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما۔ علامہ حفاظی رحمت اللہ علیہ نے اس مدد کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اے اللہ حسان کے ذہن اور دل پر تو اس جبرائیل کے ذریعے مضامین کا الہام کر، القا کر، تاکہ تیرے نزول کردہ کلمات کے ذریعے یہ اپنی زبان سے شان مصطفیٰ بیان کرتا۔ اور جب کبھی کوئی حضور کی ہجر بیان کرتا، حضور کی شان میں گستاخی پر مبنی کوئی قصیدہ لکھتا، تو حضرت حسان بن ثابت اٹھ کر پتہ کیا کہتے؟ آپ لکھتے حجوت محمدًا فعجبت عنہ وعند اللہ ذلک الجزاء۔ آپ فرماتے تو نے میرے رسول کی ہجر کی ہے، انسلٹ کی ہے، حضور کی طرف سے جواب میں دیتا ہوں، اور اس کا اجر میں اپنے رب سے حاصل کروں گا۔ حجوت محمدً برًا حنیفًا رسول اللہ شیمت الوفاء، تو نے اس رسول کی ہجر بھی بیان کی ہے جو ساری کائنات سے نیک تر ہیں، ادیان باطلہ سے منہ موڑنے والے ہیں، وہ وفاؤں کے پیکر ہیں۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدُهُ وَأَرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْكُمْ وَقَاؤُ، میرے باپ کی عزت، میرے دادا کی عزت، ہماری عزتیں مصطفیٰ کی عزت پر قربان جائیں۔ یا رسول اللہ۔ تو یہ اٹھ کر حضور کا دفاع بھی کرتے، یعنی نعت کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، درس کے ذریعے، بیان کے ذریعے ایک پہلو شان مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کے اظہار کا ہے، اور دوسرا پہلو ذات مصطفیٰ کے دفاع کا ہے۔ مگر یہ دنیا آج مختلف کیریکیچرز بنا کر، کارٹونز بنا کر، موویز بنا کر، sometimes they try to insult the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جتنا وہ کوشش کرتے ہیں اتنا عزت مصطفیٰ بڑھتی ہے، مقام مصطفیٰ بلند ہوتا ہے۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں جی 10 سال پہلے اتنا میلاد نہیں ہوتا تھا، اتنی محافل نہیں ہوتی تھی۔ میں کہتا یہ تو اللہ کے فرمان کی تکمیل ہو رہی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ نے وعدہ کیا تھا میرے محبوب جو زمانہ آگے بڑھے گا نا میں تیرا مقام بڑھاتا رہوں گا، میں تیری شانیں بڑھاتا رہوں گا، میں تیری عزتیں بڑھاتا رہوں گا۔ وقت گزرتا جائے گا، مقام مصطفیٰ بھی بڑھے گا، شان مصطفیٰ بھی بڑھے گا۔ اور ہم نہیں بڑھانے والے، ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ جس کا رب عرش سے اعلان کر رہا ہوا رفعنا لک ذکرک، اللہ حضرت نے کہا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھرے، جس کی تعریفیں کرنے والا رب کائنات ہو، جبرائیل و میکائیل ہو، میں اور آپ ان کی تعریف نہ کریں فرق نہیں پڑتا،
ہم جو شان بیان کرتے ہیں ہم حضور کا مقام بلند نہیں کرتے, ذکر بلند نہیں کرتے, حضور کے ذکر کے صدقے اپنا مقدر اونچا کرتے ہیں. بے شک. یہاں تو دربار رسالت کا شاعر قصیدہ لکھا حضور کی شان میں حضرت حسان نے, دھومیں مچ گئی, لوگوں نے کہا بڑا شاندار قصیدہ لکھا, اور کسی نے آ کر کہہ بھی دیا کہ حسان تیرے قصیدے کی وجہ سے گھر گھر تیرے رسول کے تذکرے ہو رہے ہیں, ہر بازار اور ہر کونے اور محلے میں تیرے نبی کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. ہم جیسا کوئی کتا اندیش ہوتا تو کہتا ہاں میری تقریر سے, میری نعت سے, میرے قصیدے سے شان بڑی ہے. وہ تلمیذ مصطفیٰ تھے, مدرسہ رسول سے پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے عرض کی انہوں نے ارشاد فرمایا مائن مدحت محمدن بے مکانتی ولکن مدحت مکانتی بے محمدن. میرے قصیدے نے حضور کا ذکر اونچا نہیں کیا, یہ تو حضور کا نام میرے قصیدے میں آیا ہے, میرا قصیدہ اونچا ہو گیا. جدا ذکر وہ آپ بلند کرے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, یا رسول نعرہ اللہ. حیدری, یا نعرہ غوثیہ. جدا ذکر وہ آپ بلند کرے, کیڑا جمعیہ اس نو بند کرے. اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ, جس کا ذکر کرنے والی ذات خدا ہے, کائنات کا خالق و مالک, جس کی عزت اور عظمت کے دھریرے کائنات میں لہرا رہا. اور سمجھ لے کوئی مسلمان حضور کی شان میں گستاخی کرے یا غیر مسلم کرے, سمجھ لے پتہ کریں شجرہ نسل کھنگالے, اس کے ڈی این اے کے اندر ضرور خرابی ہوگی, ضرور خرابی ہوگی. یہ جتنے بھی کیریکیچرز بناتے ہیں, کارٹونز بناتے ہیں, ان کا شجرہ نسب اسپتالوں میں جا کر ختم ہو جاتا کہ کس کے بچے ہیں. اور یہ قرآن مجید نے بات کی جب ولید بن مغیرہ نے حضور کو مجنون کہا, حضور کی ذات اقدس جو حیا کا پیکر تھے خاموش رہے, مصطفیٰ کا رب بول اٹھا, رب بول اٹھا. اور اللہ پاک نے اس کے جو ہے 10 عیب گنوائے. اللہ کی ایک شان یہ ہے کہ وہ ستار عیوب ہے, وہ عیبوں کی پردہ پوشیاں کرتا ہے. حضرت علی فرماتی ہیں اگر باپ کے عیب بیٹے کے سامنے آشکارا کر دیے جائیں تو بیٹا باپ کا جنازہ نہ پڑھے. یہ اس کے شان ستاری ہے جو ہمارے عیبوں کے اوپر پردے ڈالتی رہتی ہے. تو وہ غفار الذنوب بھی ہے, وہ ستار العیوب بھی ہے, پردے ڈالتا ہے. لیکن اس کا اعلان یہ ہے کہ جو میرے رسول کی عزت کرے گا اس کے لیے پردے ڈالوں گا, جو عزت پر حرف ڈالے گا میں رب ہو کر پردے اچھالوں گا. اور اچھالے جانے والے عیبوں میں, ان عیبوں کو اچھالوں گا. ان میں ایک عیب اللہ نے اس ولید بن مغیرہ کا بیان کیا, اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. میرے حبیب اس کے الزامات و اعتراضات سے پریشان نہیں ہونا, یہ ہے ہی حرام زادہ, یہ نطفہ ناتحقیق ہے, اپنے باپ کا نہیں ہے. جب یہ آیت اتری تو ولید بن مغیرہ گھر گیا, اپنی ماں کا گریبان پکڑ کر دوپٹہ پکڑ کر کھینچا, کہنے لگا ماں محمد کو اللہ کا رسول مانے نہ مانے, سارا مکہ کہتا ہے ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. اونچا بولو نا, ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. آج ان کے پر وہی اتری ہے کہ میں نطفہ جو ہے حرام ہوں, ماں سچ بتا میں حلالی ہوں یا حرامی. ماں نے پہلا جملہ یہ کہا کہ جو ماں کے دوپٹے کو پکڑ کے کھینچے وہ حلالی تو نہیں ہو سکتا. حلالی با ادب ہوتے ہیں, بولو حلالی با ادب, با نصیب بے ادب بے نصیب. جو رسپیکٹ فل ہے وہی یقین ہوتا ہے, جو ڈس رسپیکٹ ہے جس کرتا ہے پیرنٹس کی, ٹیچرز کی, ایلڈرز کی, he would never be successful in entire life. جو با ادب ہوتا ہے با نصیب ہوتا ہے. کہا ماں کا دوپٹہ حلالی اس طرح نہیں کھینچتے, ہاں تیرا باپ نہ مرد تھا, تو حرامی ہے, محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. تو آج بھی جس کے اندر گستاخی رسول ہے, حضور کی عزت اور شان کو گھٹانے کی کوشش کرے, وہ نطفہ حق ہے, وہ حرامی بھی ہو سکتا ہے. جو کملی والے کی نعتیں پڑھے, شانیں بیان کرے, اصل میں وہی حلالی ہوتا ہے. اور یہ سند صرف اہل سنت کو ملی ہے, یہ حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں, مقامات بیان کرتے ہیں. اگر اعمال عقیدہ مسلمان کا یہ سب سے پہلی بات ہے, اعمال میں کوئی کمزوری بھی ہو نا بتقاضۂ بشریت, تو جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے نا, رب بھی اس کا حیا کرتا ہے, مصطفیٰ بھی حیا کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے, حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, سرخ رنگت کی وجہ سے بسا اوقات خمار بھی کہتے ہیں, اور نبی پاک علیہ السلام سے بہت زیادہ
हुजूर की मजलिस में आते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए कभी कभी दुकानों से तहाइफ खरीद कर लाते हैं। हुजूर को पनीर पसंद है तो देखते हैं कि हुजूर को ये चीज़ पसंद है तो दुकान से खरीद कर ले आते हैं। कभी उधार ले आते हैं कि पैसे बाद में दे दूंगा, हुजूर को पेश करूंगा, मेरे आका खुश हो जाएंगे। बातकाज़ा बशरियत गुनाह कर बैठे, कबीरा गुनाह शराबनोशी का वो कर बैठे, उनको सज़ा मिली, उसकी सज़ा मिली तो कुछ सहाबा कराम जो है उन पर लान तान करने लगे। तो हुजूर तो इनसे बड़ा प्यार करते हैं, हुजूर तो बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, हुजूर तो इनको बड़ा अपने करीब बिठाते हैं, लेकिन ये इन्होंने इस गुनाह कबीरा का इंतकाल कर दिया। जब कुछ सहाबा लान तान करने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया ला तलअन हो, इस पर लानत ना भेजो, ये गुनाहगार है, अपने गुनाह की इसने सजा भुगत ली। इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, गुनाहगार जरूर है लेकिन अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, मुस्तफा से भी मोहब्बत करता है। फरमाया ये गद्दार नहीं है, मुस्तफा का वफादार है, वफादार है। गुनाहगारी बतकाज़ा बशरियत हो गई, उसका गुनाह भुगत लिया, लेकिन इसके दिल में खुदा की मोहब्बत भी मौजूद है, मुस्तफा की मोहब्बत भी मौजूद है। तो नुक्ता ये है कि मोहब्बत तो सारे ही करते थे, हर किसी की मोहब्बत की गवाहियां थोड़ी ही हुजूर ने दी है, हर किसी की गवाहियां तो नहीं दी। वो गुनाहगार होने के बावजूद भी उसके आशिक़े रसूल होने की गवाही खुद मुस्तफा ने अपनी जुबान से तो पता चला कि जो हुजूर से मोहब्बत करता है, हुजूर का नाम मुबारक आए, उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। अभी क़िबला शाह साहब फरमा रहे थे दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं, हमारी पहचान अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल ऊंचा बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका। लोग परेशान होते हैं, सुन्नी कॉन्फ्रेंस से अकीदा ये है, हम रोजाना नमाज में अत्ताहियात पढ़ते हैं, अत्ताहियात पढ़ते हुए अल्लामा गालिब साहब भी तज़किरा कर रहे थे वाक़े मेराज के तनाज़ुर में, जब हम बारगाह रिसालत पर दुरूद भेजते हैं हम क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैका, सारे बोलो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो। तो जिस जात पर नमाज के अंदर सलाम हो सकता है, बाहर क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह, बाहर क्यों नहीं हो सकता? और इमाम गज़ाली ने हिलाल उलूम के अंदर लिखा है कि ऐ बंदा मोमिन, जब तू नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो पर पहुंचे तो तसव्वुर कर कि मेरे आका मेरे सलाम का जवाब दे रहे हैं। और बासूफिया ने लिखा है, बासूफिया ने कि कई आशिक और आरिफ ऐसे गुजरे हैं जब नमाज पढ़ते अत्ताहियात बैठते और अत्ताहियात में जब सलाम हुजूर की बारगाह में पेश करते और अर्ज करते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, आगे नमाज मुकम्मल नहीं करते थे, रुक जाते, इंतजार करते यहाँ तक कि गुंबद हसरा से बारगाह मुस्तफा से सलाम का जवाब आता, फिर नमाज मुकम्मल करते। इकबाल भी कहता है शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, या रसूलल्लाह शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा क़ियाम भी हिजाब है, मेरा सजूद भी हिजाब है। या रसूलल्लाह अगर आपकी मोहब्बत, आपका इश्क, आपकी निस्बत, आपकी गुलामी, आपसे ताल्लुक़ है गुलामी अगर मजबूत न हो सके तो हमारी नमाजें, हमारे सजदे बेकार हैं। क्योंकि इकबाल कहते हैं मग़ज़े कुरान रूहे ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतन लिल आलमीन, कि कुरान का मग़ज़ हो, ईमान की जान हो या दीन की बुनियाद हो, वो क्या है, हस्त हुब्बे रहमतन लिल आलमीन, वो सारी की सारी मोहब्बत मुस्तफ़ा है। बोलो वो क्या है, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हुजूर की मोहब्बत, छोटे छोटे बच्चे, आज ये दस्तार बंदी हुई, यकीन जानिए मैं वहाँ मदरसा चला रहा हूँ, मुझे जितनी खुशी इस बात की हुई कि ये बच्चे जिनके सरों पर ये सफ़ेद टोपियाँ और अमामे, ये अमामे ही नहीं है, ये मोहब्बत रसूल की पहचान है। ये पेशानियों से हुजूर की मोहब्बत का नूर निकले। मगरब में पढ़ने वाले बच्चे, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में, अगर इनको ये दर्स नसीब हो गया तो हमारी आने वाली नस्ल का ईमान भी बच जाएगा, अकीदा भी बच जाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हदीस मुबारका में ऐसे ही मुस्लिम में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, हुजूर ने पानी मंगाया, छोटे बच्चे पानी मंगाया और हुजूर ने पिया, उसमें से कुछ पानी बचा, तबरक बचा। तो नबी पाक की सुन्नत मुबारका ये थी कि जब आप कोई भी काम शुरू करते तो राइट साइड से शुरू करते,
کہاں سے؟ رائٹ سائڈ سے. آج تو بدقسمتی سے پیرنٹس کے سامنے بچہ لیفٹ ہینڈر ہے, وہ کھا رہا ہے, وہ لکھ رہا ہے, وہ پی رہا ہے, پیرنٹس اس کو کہتے ہی کچھ نہیں ہے. جی بڑا ہو جائے گا تو سمجھ جائے گا, بڑا ہو کر سمجھے گا نہیں, آپ کو سمجھائے گا. بڑی ابھی آپ نے جو ہے ٹریننگ دینے, چھوٹے ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا, حضور میں نے ہاتھ جو ہے وہ پورے برتن میں گھوم رہا تھا, حضور نے فرمایا کل بیمینک, ایٹ ود یور رائٹ ہینڈ, وکل مما یلیک, اپنے آگے سے کھا, سامنے سے کھا, اپنے ہاتھ کو اس طرح نہ گھما. میرے آقا بچوں کی بچپن سے تربیت کرنا شروع کر دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے بچا ہوا پانی جو اپنا تبرک تھا, حضور کی سنت مبارکہ تھی کہ رائٹ سائڈ سے شروع کر دے, لیکن رائٹ سائڈ پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور لیفٹ سائڈ پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں. حضور نے چاہا کہ میرا تبرک ابو بکر صدیق پیے, لیکن حضور کی عظمت یہ تھی, حضور نے اس بچے سے پوچھا بیٹا اگر اجازت ہو تو میں یہ تبرک اس بابے کو دے دوں, اس بزرگ کو دے دوں. وہ بارگاہ رسالت میں بیٹھنے والا بچہ تھا, کہنے لگا یا رسول اللہ اجازت نہیں ہے, یہ حضور کا تبرک ہے, میں ہی پیوں گا. یہ میں ابو بکر صدیق کو نہیں پینے دوں گا, یہ مصطفیٰ کے مبارک لبوں سے نظر ہے, یہ میرے اندر جائے گا تو روشنی آئے گی, میرے اندر جائے گا تو نور آئے گا, میرے اندر جائے گا تو اللہ کے ساتھ مقامی بندگی اس کے اندر مضبوطی آئے گی. یا رسول اللہ یہ میں ابو بکر کو تبرک نہیں دوں گا, حضور کی محبت کی وجہ سے میں خود پیوں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی اولین شرط ہے, یہ بنیاد ہے, اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. جس طرح حضرت عمر سے فرمایا, اور پھر نبی کریم کی محبت میں اگر کوئی تکلیف بھی آئے, کوئی پریشانی بھی آئے, تو پھر جو ہے اس میں بھی انسان کے لیے بڑی جو ہے کامیابیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, ان کو جو ہے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ ان کو گرفتار کر لیا گیا مکہ مکرمہ میں, اور انہوں نے ان کو سولی چڑھانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی. جو جس عورت کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے, کئی بدر کے اندر انہوں نے کافروں کو واصل جہنم کیا تھا, اور مکہ کے کافر کہتے تھے یہ حبیب کو جب قتل کرو گے نا تو اس کا سر کاٹنا, اور اس کی جو کھوپڑی ہے نا اس میں ہم شراب ڈال کر پیئیں گے تاکہ ہماری آتش انتقام بجھے گی جو انہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا. چنانچہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ فلاں دن مکہ کے فلاں چوک میں حبیب کو جو ہے پھانسی دی جائے گی, جس نے تماشا دیکھنا ہے وہ مکہ کے اس چوک میں جمع ہو جائے. جس گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ عورت بیان کرتی ہے کہ جو ہے ہم کبھی ان کو کھانا دیتے کبھی نہ دیتے. ایک دن میں نے اچانک دیکھا کہ انگوروں کا بہت بڑا گچھا ان کے قریب ہے اور وہ کھا رہے ہیں. جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ ایسا ہوا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا مشکل وقت میں میرے رب نے غیب سے روزی کا انتظام کیا تھا. اور انہوں نے ایک دن جو ہے اپنے پھانسی پر چڑھنے سے ایک دن قبل اس طرح مانگا کہ میں اپنی صفائی کرنا چاہتا ہوں, مجھے دیا جائے. انہوں نے اس طرح دے دیا. اچانک ان کا بچہ جو ہے کھیلتے کھیلتے, چھوٹا بچہ جو ہے وہ وہاں سے گزرا. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ کو جس کوٹھڑی میں رکھا ہوا تھا, حضرت حبیب نے اس بچے کو اٹھایا, جولی میں بٹھایا, اس کو پیار کرنے لگ گئے. جب پیار کرنے لگ گئے تو اس عورت وہاں سے گزری, اس کی چیخیں نکل گئی. اس نے کہا ہم نے اعلان کر رکھا ہے کہ کل مکہ کے فلاں چوک میں حبیب بن